أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. گزشتہ قصوں کے اندر آپ علیہ السلام کو صبر اور تسلی کے لیے، دل کی ٹھنڈک کے لیے قصے سنائے جا رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ سورۃ ہود کے اندر تمام تر قصے سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے خود کہا کہ نبی یہ سب قصے اس لیے نہیں سنا رہے کہ یہ کوئی محض کہانی ہے، بلکہ یہ قصے اس لیے سنا رہے ما نثبت بہ فؤادک، کہ آپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچے، آپ کے دل میں ثابت قدمی رہے، آپ کو پتہ لگے کہ آپ سے پہلے انبیاء کے اوپر بھی یہی آزمائشیں، یہی مصیبتیں آئی ہیں، انہوں نے بھی صبر کا دامن تھامے رکھا، آپ بھی صبر اور حوصلہ رکھیے. سب سے پہلا قصہ سنایا حضرت نوح علیہ السلام کا، پھر حضرت ہود علیہ السلام کا، سمود کی قوم حضرت صالح علیہ السلام کا. اور یہ قصے انتہائی تفصیل اور خوب بشاشت کے ساتھ بیان کیے، مکمل تفصیل اس کے اندر زیر بحث تھی. اب انہی قصوں کے اندر ایک مختصر سا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ سنا رہے ہیں. اور تمام یہ قصے گویا تمہیدی باتیں تھیں. ان تمام تمہیدی باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ اس مختصر سے قصے کے بعد اللہ خود بتائیں گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ کو، بِآیَاتِنَا، اپنے دلائل کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور واضح دلائل کے ساتھ، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، فرعون کی طرف، وَمَلَئِهِ، اور اس کے سرداروں کی طرف، یعنی صرف فرعون نہیں بلکہ جو فرعون کے وزراء تھے اس کی طرف بھی بھیجا. بعض اوقات آدمی خود ہی بیکار ہوتا ہے اور بعض اوقات آدمی خود بیکار نہیں ہوتا لیکن آس پاس کے لوگ اسے ناکارہ کر دیتے ہیں. فرعون خود ناکارہ تھا، بیکار اور نالائق تھا، اور ستم بالائے ستم، ظلم بالائے ظلم، یہ کہ جو اس کو سرداران ملے، اس کو وزراء ملے، وہ وزراء نے بھی کوئی کسر اس کو مزید ناکارہ بنانے کی نہیں چھوڑی، مزید ناکارہ بنا دیا. تو یہ فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ فرعون کوئی نام نہیں ہے بلکہ فرعون کیا ہے؟ لقب ہے. جس طرح ہمارے ملک کے اندر لقب ہوتا ہے وزیر اعظم یا صدر مملکت، فلانا وزیر، ڈمکانا وزیر، اس طریقے سے یہ فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا. کوئی بتا سکتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس زمانے کے فرعون کی طرف بھیجا گیا اس فرعون کا نام کیا تھا؟ ثانی تو بہت آسان سی بات ہے. دو فرعون تھے. ایک فرعون جس نے اس کی پرورش کی، اس کا نام تھا رامسیس ثانی. اس کا کیا نام تھا؟ جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے آدھا ثانی پکڑ لیا اور اصل لفظ بھول گئے. رامسیس ثانی وہ فرعون تھا جس کی پرورش، جس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کے یہاں پرورش پا رہے تھے. اس کے مر جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام جس فرعون کی طرف ان کی بعثت ہوئی وہ اسی رامسیس ثانی کا بیٹا تھا جس کا نام تھا منفتاح. وہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے دو فرعون تھے، ایک رامسیس ثانی اور ایک منفتاح. اور جب منفتاح غرق ہوا، جس کا واقعہ آپ کو سورہ یونس کے اندر آپ نے خوب تفصیل سے پڑھا ہے، تو وہ آج سے کوئی تقریباً 3500 سال پہلے کا واقعہ ہے. یعنی قبل مسیح 1400 سال. قبل مسیح کا مطلب 2021 کے اندر تو ہم ہیں اور 1400 سال پہلے لگا رہے ہیں. تقریباً 3592 سال پہلے کی بات ہے کہ جب یہ غرق ہوا تھا. تو ہمارے جو بعض حضرات اپنی تقریروں میں کہتے ہیں دنیا کو بنے ہوئے سینکڑوں سال ہو گئے، اربوں سال ہو گئے، تو دنیا کو بنے ہوئے اتنا عرصہ نہیں ہوا ہے. دنیا کو کل بنے ہوئے بھی بہت محتاط سے محتاط اندازہ بھی لگا لیں تو کوئی 5000-6000 سال ہوا ہے. زیادہ وقت دنیا کو بنے ہوئے نہیں ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں اتنے سال ہو گئے، سینکڑوں سال ہو گئے، پتہ نہیں کس زمانے سے وہ دنیا کو دنیا سمجھتے ہیں
لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کو بنے ہوئے محض 5000 سال سے اوپر کا عرصہ نہیں گزرا. تو فرعون کی طرف بھیجا، وہ ملائی اور اس کے سرداروں کی طرف. فاتبعوا امر فرعون، لیکن انہوں نے بات مانی فرعون کی رائے کی. یعنی فرعون جو رائے دیا کرتا تھا ان قوم والوں نے اس کی بات مان لی. اللہ فرما رہے ہیں وما امر فرعون برشید، حالانکہ فرعون کی رائے کوئی ٹھیک نہیں تھی. وما امر، اور رائے نہیں تھی فرعون کی برشید کوئی ٹھیک. یقدم قومہ، وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا. یوم القیامت، قیامت کے دن. فاوردہم النار، وہ اپنی قوم کو آگ میں ڈال دے گا. وبئس الورد، آگ وبئس الورد، بدترین گھاٹ ہے. آگ کیا ہے؟ بئس الورد، بدترین گھاٹ ہے. المورود، جس گھاٹ میں ان کو ڈالا جائے گا، اتارا جائے گا. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً، یہ مت سمجھنا کہ سب آخرت میں ہی ہوگا، نہیں. اتبعوا، اور ساتھ ساتھ لائی جائے گی، ڈالی جائے گی. فی هذه، اس دنیا کے اندر بھی. لعنتاً، لعنتیں. ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی. لعنت کا مطلب آپ کو پتہ ہے اللہ کی رحمت سے دوری. یہ لعنت ہمارے قاری صاحبان والی لعنت نہیں ہے، بلکہ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری. بئس الرفد، بہت ہی بدترین انعام ہے. بئس الرفد، بئس افعال ذم میں سے پڑھا ہے آپ نے؟ فعل مدح اور فعل ذم نہیں پڑھا. بئس افعال ذم میں سے یعنی بدترین. الرفد انعام ہے. المرفوض، جو انعام ان کو دیا جائے گا. ہے تو در حقیقت بہت بڑی بدخبری، لیکن قرآن مجید ان پر استہزاءً طنزاً اس کو انعام بول رہا ہے. حالانکہ یہ انعام نہیں ہے، یہ تو انتہائی بڑی بدخبری ہے، لیکن طنزاً سنایا جا رہا ہے کہ یہ طنز کر کے استہزاءً ان کو بتایا جا رہا ہے کہ گویا انعام ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ کو ہماری نشانیوں کے ساتھ. وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور واضح دلائل کے ساتھ. إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، فرعون کی طرف. وَمَلَئِهِ، اور اس کے سرداروں کی طرف. فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، لیکن انہوں نے فرعون کی بات مانی. وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، حالانکہ فرعون کی بات ماننا، حالانکہ فرعون کی رائے برشید ٹھیک نہیں تھی. یقدم قومہ یوم القیامہ، یہ فرعون اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا قیامت کے دن. فاوردہم النار، وہ ان کو آگ میں ڈال دے گا. وبئس الورد، بدترین گھاٹ ہے. المورود، جس کے اندر ان کو ڈالا جائے گا. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً، اور اس دنیا کے اندر بھی ان کو لعنت ساتھ ساتھ دی جائے گی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ قیامت کے دن بھی. بئس الرفد المرفود، بدترین انعام ہے جس انعام سے ان کو نوازا جائے گا. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ، یہ ساری کی ساری بستیوں کی خبریں ہیں. ذَلِكَ مِنْ، یہ ساری کی ساری. من انباء، خبریں ہیں. القرى، بستیوں کی، یعنی کہیں عاد، کہیں سمود، کہیں قوم مصر، کہیں فرعون کی بستی، کہیں حضرت صالح کی بستی، کہیں حضرت موسیٰ کی بستی، کہیں حضرت نوح کی بستی. یہ ساری خبریں نقصہ منہا، ہم اس کا قصہ پر بیان کرتے ہیں. منہا، ان بستیوں میں سے کچھ. قائم، آج بھی موجود ہے. ان بستیوں میں سے کچھ آج بھی موجود ہے، جیسے کہ فرعون کی بستی ہے مصر، آج موجود ہے. اتنا بڑا شہر ایجپٹ کے نام سے ہے، اتنا بڑا ملک ایجپٹ کے نام سے ہے مصر، آج بھی موجود ہے. وہاں پر میوزیم کے اندر آج بھی کتنی پرانی تاریخ کی عبرت ناک چیزیں اور دردناک چیزیں آج بھی محفوظ ہیں. اور کچھ بستیاں وحسید، ایسی ہیں جو ختم ہو گئیں، چکنا چور ہو گئیں، بالکل ٹوٹ گئیں. یعنی قوم سمود کی بستی کھنڈر ہو گئی. آج بھی مدینہ کی طرف جانے والے اگر رستہ اپنا تھوڑا سا لمبا کر لیں، تبوک کی طرف سے ہوتے ہوئے جائیں تو رستے کے اندر یہ ساری بستیاں اور کھنڈرات دکھتے ہیں کہ یہ سارے کھنڈرات اور بستیاں یہ انہی ساری لوگوں کی کارستانیاں اور عبرت کی باتیں بتا رہی ہیں. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ، یہ ساری کی ساری بستیوں کی خبریں ہیں جس کی اے نبی ہم آپ کو قصہ سنا رہے ہیں.
منہا قائم، ان بستیوں میں ایسی بھی ہیں جو آج بھی موجود ہیں، کھڑی ہیں، وحصید، اور ایسی بستیاں بھی ہیں جو بالکل ختم ہو گئیں، چکنا چور ہو گئیں۔ اللہ ہم نے آپ کی رحمتوں کے تو بہت تذکرے سنے، آپ کی رحمت کے چرچے چہارسو ہیں، پوری دنیا کے اندر آپ کی رحمت اور مہربانیوں کے تذکرے ہیں، لوگ آپ کی رحمت کے گیت گاتے ہیں، آپ کی محبت اور الفت کی بارے میں مخلوق بات کرتی ہے، اور آپ نے ایسا کیا لوگوں کے ساتھ، ایک بستی کو زمین سے آسمان پر لے گئے، اور ایسا لے گئے کہ زمین پر سے اگر کوئی پانی کا برتن پڑا ہوا تھا تو آسمان تک لے جانے کے بعد وہ برتن ہلا نہیں، اور آسمان والوں نے وہاں کے انسانوں کی چیخ دہاڑ اور کتوں کی اور جانوروں کی آوازیں آسمان والوں نے سنی، اور آپ نے ایسے آسمان پر لے گئے اور اس کو ایسے پٹک دیا اور غرق کر دیا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون اور اس کے ماننے والوں کو زمین برد کر دیا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اوپر آپ نے ایسی زوردار چیخ مسلط کر دی، ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور عقل سے بالکل پار پار ہو گئے۔ تو اللہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ حالانکہ آپ تو رحمت ہے، آپ تو محبت کرنے والے ہیں، مخلوق آپ کی اپنی ہے، تو پھر آپ ایسا کر رہے ہیں؟ اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، یہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ ظلم کیسے کہتے ہیں؟ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ ظُلْمٌ، ظلم کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹ کر کہیں اور رکھ دینا، وہ ظلم ہے۔ استاد کا آنے کا وقت 6:30 بجے ہے، طالب علم استاد 6:30 آ گیا، طالب علم استاد کے آنے کے بعد آ رہا ہے، ظلم، غلط ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے استاد کے آنے سے پہلے مائک، بیٹھنے کی جگہ، مسند سب تیار ہو، استاد اب آئے پڑھائے، لیکن نہ مائک کھلا ہوا ہے نہ کچھ ہے، یہ سب بھی ظلم ہے، کیونکہ ظلم کی جو لغوی تعریف ہے وہ اس پر صادق آتی ہے۔ لغوی تعریف ہے وضع الشیء فی غیر محلی، ہونا یہ چاہیے کہ سب چیز تیار ہو، نہیں ہوتی، یہ ظلم ہے۔ اور ظلم کی سب سے بڑی اصطلاحی تعریف وہ ہے شرک، کیونکہ وہ سب سے بڑا وضع الشیء فی غیر محلی۔ ہونا تو یہ چاہیے انسان اللہ کا دیوانہ ہو، انسان اللہ کی عبادت ماننے والا ہو، اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، لیکن نہیں مانتا بلکہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، تو اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہے؟ قرآن مجید کی آیت اتری، الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور ان کے ایمان کے اندر کسی قسم کے ظلم کا شبہ نہیں رہا۔ اللہ نے فرمایا أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صحابہ ڈر گئے کہ اللہ کے نبی ایمان تو لے آئے لیکن ایمان میں ظلم کا شبہ نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہر ایمان کے اندر کچھ نہ کچھ ظلم تو ملا ہوا ہے، کیونکہ ظلم کی تعریف میں نے آپ کو بتائی، وضع الشیء فی غیر محلی، ہر گناہ ظلم ہے، ہر گناہ بغاوت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر خود فرمائی، وہ فرمایا کہ ظلم سے مراد شرک ہے، کیونکہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی بغاوت اور سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ ذات اور صفات کے اندر شریک ٹھہرانا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں بھائی جتنے قصے ہم آپ کو سنا رہے ہیں نا، ما ظلمناہم، یہ ہم نے ظلم نہیں کیا، ولیکن ظلموا انفسہم، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ کیسے؟ بولنا بہت آسان ہے، اپنی جان پر ظلم کیا، سمجھنا مشکل ہے اور سمجھانا مشکل ہے کہ ظلم کیسے کیا اپنی جان پر۔ ظلم اپنی جان پر ایسے کیا کہ انسان کے پاس اللہ نے قابلیت دی اور استعداد دی، قابلیت اور استعداد کیا دی اللہ نے؟ قابلیت اور استعداد۔ قابلیت اور استعداد کا مطلب ہے کہ ہر انسان کے پاس ہدایت، ضلالت، جنت، جہنم، صحیح، غلط، سب راستے کھلے ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب نماز پڑھنا چاہیں، شیطان اپنی ساری قوتوں کے ساتھ جمع ہو جائے، ڈاکٹر صاحب کو اٹھائے اور مسجد سے دور لے جائے، ممکن ہے؟ ڈاکٹر صاحب نماز نہ پڑھنا چاہیں، سارے فرشتے حضرت جبرائیل بھی آ جائیں اور اٹھائیں اور مسجد کے اندر لے کر آ جائیں، ممکن ہے؟ مطلب ممکن ہے، لیکن اللہ کا طریقہ اور سنت یہ نہیں رہی۔ اللہ کی سنت طریقہ یہ کہ سب دکھ رہا ہے،
فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. ایمان لانا ایمان لے اور نہیں لانا نہ لانا. انا ہدیناہ السبیل، راستہ واضح ہے، اما شاکرا یا تو مان لو و اما کفورا یا نہ مانو. وہدیناہ النجدین، ہم نے دو راستے دکھلا دیے، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، ہونٹ دیے، انسان کو ساری صلاحیتیں دی، راستے واضح کر دیے. ماننا ہے مانو، نہیں ماننا نہ مانو. استعداد تمہارے پاس ہے، قابلیت تمہارے پاس ہے، تم ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، تم کچھ بھی کر لو کہ بھائی میں نیکی کے راستے سے ہٹ جاؤں، تو ہٹنا تمہارے اپنی ذات سے ہوگا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلانی قوت آئی اور مجھے نیکی سے ہٹا کر لے گئی، یا فلانی قوت آئی اور مجھے گناہ سے ہٹا کر لے گئی. تو جب اللہ نے ہر قسم کی ہماری فطرت کے اندر قابلیت اور استعداد دی ہے، میری اس آنکھ کے اندر استعداد ہے کہ میرے سامنے اگر نامحرم عورت آئے تو میں اس کو دیکھوں یا نہ دیکھوں، یہ میری آنکھ میں صلاحیت اللہ نے دی ہے. لیکن اللہ نہ کرے کہ اس آنکھ میں یہ صلاحیت ہو جانے کے بعد میں اس کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا ہوں، گناہ کبیرہ ہے. اور یہ بھی ممکن تو ہے نا کہ وہ سامنے آئے تو میں اپنی نظریں پھیر لوں، کہ ممکن نہیں ہے. جب ممکن ہے اور اگر خدا نہ خواستہ میں یہ گناہ کرتا ہوں تو وَلَٰكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرو. میرے کان کے اندر اس بات کی صلاحیت موجود ہے، میں اللہ کا کلام سنوں، قرآن کی تفسیر سنوں، علماء کے بیانات سنوں، لیکن میں اس کان سے گانا سنتا ہوں، فلموں کی باتیں سنتا ہوں، گناہ کی باتیں سنتا ہوں. تو گویا میرے پاس تو قابلیت ہے کہ جب میرے پاس یہ گناہ کے موقع آئے میں گناہ کا موقع ٹھلپٹ بند کر دوں اور نیکی کی راہ پر چلا جاؤں. لیکن میں نے نہیں کیا. اب نہیں کیا تو وَلَٰكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اپنی جان پر ظلم کیا کہ نہیں کیا. اب جب اللہ فرما رہے کہ اپنی جان پر ظلم کیا تو پھر ہم نے بھی اب اس کا مزہ چکھایا، ہم نے بھی اس کا مزہ چکھایا. فَمَا أَغْنَتْ، تو فائدہ نہیں دیا، عَنْهُمْ ان کو، آلِهَتُهُمْ ان کے خداؤں نے، الذی یدعون من دون اللہ، جس کو وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، من شیء، کچھ بھی فائدہ نہیں دیا. لما جاء امر ربک، جب آپ کے رب کا حکم آ گیا. وما زادوہم غیر تدبیب، اور کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوا سوائے ہلاکت کے، اور کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوا. ما زادوہم، کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوا، غیر تدبیب، سوائے ہلاکت کے. وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن ظلموا انفسہم، لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا. فما اغنت عنہم آلہتہم، تو ان کو ان کے خداؤں نے کچھ بھی فائدہ نہیں دیا. کون خدا؟ اللاتی یدعون من دون اللہ، جن کو وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے. من شیء، کچھ بھی، من شیء، کچھ بھی فائدہ نہیں دیا. لما جاء امر ربک، جب آ گیا تیرے رب کا عذاب. وما زادوہم، اور کسی بات کا اضافہ نہیں ہوا، غیر تتبیب، سوائے ہلاکت کے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اسی طرح تیرا رب پکڑتا ہے، اذا اخذ القرى، جب اس نے پکڑا بستی والوں کو، وهي ظالمہ، اور وہ ظلم کے اندر مبتلا تھی. اور جب وہ پکڑتا ہے تو یاد رکھو، ان اخذہ، اس کا پکڑنا، علیم، دردناک ہے، شدید، بہت زور والا ہے. مسلم شریف اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی لیملی بالظالم، اللہ تعالی ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے. اللہ تعالی ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے. ظالم ظلم کرے اور اللہ پکڑ لے تو پھر ایمان کا ہوا، پھر تو کوئی دنیا کے اندر کافر اور ظالم بچے گا ہی نہیں. جیسے ظلم ہو اللہ پکڑ لے گا، اور ہر ظلم پہ اللہ پکڑنا شروع ہو جائے پھر ایمان اور کفر کیا ہے، پھر تو سارے مسلمان بن جائیں. ہر دفعہ ظالم کو اللہ پکڑتا نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر تو آپ یہ دیکھیں گے بیچارہ مظلوم ہی پریشان ہوتا ہے. ظالم کی پریشانی کبھی دکھتی نہیں ہے. ظالم تو ہمیشہ اپنے جاہ و جلال کے اندر اور خدمت و حشمت کے اندر ہوتا ہے، اور مظلوم بیچارہ ظلم کی چکی کے اندر پستا رہتا ہے. اللہ. تو مسلم شریف ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی لیملی بالظالم، اللہ تعالی ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے، حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، لیکن یاد رکھنا اب جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے.
پھر ایسا پکڑتا ہے کہ دنیا دیکھتی ہے کہ ظالم کا ظلم عروج پر ہونے کے باوجود کیسے زمین کی طرف آ رہا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہنے کے بعد ثم تلا، پھر یہ آیت تلاوت کی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اسی طریقے سے تیرا رب پکڑتا ہے جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے حالانکہ وہ ظلم میں مبتلا ہوتی ہیں. إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، بلا شبہ ان کا پکڑنا انتہائی دردناک اور شدت والا ہے. ان فی ذلک لآیہ، اس کے اندر نشانی ہے، لمن خوف عذاب الآخرہ، اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے. اور حقیقت ہے جس مسلمان کی زندگی سے آخرت کا خوف نکل گیا پھر وہ ظالم بن جاتا ہے، اس کو پتہ ہے. شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اکثر ایک جملہ فرماتے ہیں، جب اپنی زبان سے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی بات کہنے لگو نا تو فوری طور پر رکو اور ایک لمحے کے لیے سوچو کہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اگر مجھے یہ بات ثابت کرنی پڑ گئی تو کیا کروں. فلاں بندہ منافق ہے، کہہ دیا جی کہہ دیا، اب بتاؤ کہہ تو دیا فلاں بندے کے بارے میں کہ منافق ہے، قیامت کے دن ثابت کرنا پڑا تو کیا کروں. جس مسلمان کے دل میں آخرت کا خوف زندہ اور جابندہ اور تابندہ ہو جائے پھر وہ اس قسم کی اناپ شناپ باتیں نہیں کرتا، پھر وہ ایک جملہ تول کر بولتا ہے کہ کہیں کسی مسلمان کی دل آزاری نہ ہو جائے. اور جس مسلمان کے دل سے خوف آخرت نکل جائے اس کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے اللہ کو کیا جواب دینا ہے، پھر وہ جری ہو جاتا ہے، پھر وہ ظلم پر اتر آتا ہے، پھر جو جس کے بارے میں کہنا ہے کہتے ہیں نا، کوئی ثابت کرنا کی کیا چیز ہے. اللہ فرما رہے ہیں یہ وہ باتیں ہیں جس کے دل میں آخرت کا خوف موجود ہے، اس کے اندر نشانی ہے کہ اب بھی وقت ہے، اللہ کے قریب آ جاؤ اور گناہوں سے رک جاؤ. ان فی ذلک لآیۃ، اس کے اندر نشانی ہے، لمن خوف عذاب الآخرہ، اس شخص کے لیے جو ڈرے آخرت کے عذاب سے. ذالک یوم، یہ وہ دن ہے، مجموع لہ الناس، جس دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا. وذالک یوم مشہود، اور یہ وہ دن ہے جس دن لوگوں کو حاضر کیا جائے گا. یہ وہ دن ہے جس دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، قیامت کا دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور ساری امت اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی. وذالک یوم، اور یہ وہ دن ہے، مشہود، جس دن سب کو حاضر کیا جائے گا. تو اللہ آپ دنیا سب آپ نے آخرت کے لیے کیوں چھوڑا ہے؟ دنیا میں بھی آپ کچھ کرتب دکھائیں نا اپنے، دنیا کے اندر بھی ظالم ظلم کرے اور اس کو آپ گردن و گدی سے پکڑ لیں تاکہ ظلم آشکارا ہو جائے. نہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ میرا طریقہ نہیں ہے، میری سنت اور طریقہ یہ ہے، ما نؤخرہ الا لاجل معدود، ہم نے ہر چیز کا وقت مقرر رکھا ہے، جب وقت آئے گا تو پھر ایسا آئے گا کہ دنیا دیکھے گی. فی الحال ہم مہلت دیتے ہیں، اور مہلت ایک مقررہ مدت کے لیے ہے کہ بس اتنی مدت ہے، اتنی مدت تک جو کرنا ہے کر لو. وما نؤخرہ الا لاجل معدود، ہم ان کو مہلت نہیں دیتے مگر تھوڑی مدت کے لیے. کتنی مدت؟ اللہ فرما رہے ایک مدت تو وہ ہے جو دنیا کی ہے، دنیا کے اندر کبھی اللہ پکڑ لے. اگر دنیا میں نہیں ہوا نا تو پھر ایک آخری مدت ہے، اور وہ ہے یوم، یہ وہ دن ہے، یاتی، جس دن وہ آئیں گے، لا تکلم نفس الا باذنہ، اس دن کوئی انسان کوئی بات نہیں کر سکے گا سوائے اللہ کی اجازت کے. جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہوگی انسان بات نہیں کر سکے گا. قرآن مجید میں قیامت کا یہ منظر مختلف جگہوں پر الگ الگ بیان ہوا ہے. کہیں آپ کو قرآن میں یہ سننے کو ملے گا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی بندہ کچھ بات نہیں کر سکے گا. کہیں قرآن کہے گا بات کرے گا لیکن جھوٹ بولے گا، اور کہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ بات کرے گا تو جھوٹ بھی نہیں بول سکے گا، جو بولے گا سچ بولے گا. اور کہیں اللہ یہ فرما رہے ہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب بات کرے گا اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا تو اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہ بن جائیں گے، پھر جھوٹ نہیں بول سکے گا. تو یہ ایسا نہیں کہ قرآن مجید کی آیتوں کے اندر اللہ نہ کرے کہ کوئی تعارض اور کوئی اختلاف ہے. اصل بات یہ ہے کہ الگ الگ موقع پر الگ الگ باتیں. قیامت کا جو سب سے پہلا ہولناک منظر ہے، دردناک منظر، وہ یہ منظر ہے کہ لا تکلم نفس،
کوئی بندہ کچھ بات نہیں کر سکتا، بالکل خاموش، ہو کا عالم ہوگا، سناٹا، فلا تسمع الا ہمسا، چونٹی کی جو چلنے کی آواز ہے وہ بھی سننے کو نہیں ملے گی، ایسی خاموشی اور ہو کا عالم۔ مہطعین، ایسے سر جھکے ہوئے، خشعن ابصارہم، آنکھیں بالکل پست، قبروں سے نکلیں گے کانہم جراد منتشر، ایسے جیسے ٹڈی، آسمانوں پر ٹڈیاں اگر ایک ساتھ اڑیں کیسی منتشر ہو کر، اس طریقے سے انسان سارے اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ معہ سائق، اس کے ساتھ ایک ہنکانے والا ڈرائیور ہوگا کہ وہ ہے تیری منزل۔ بعض روایات کے مطابق جو ملک شام ہے وہاں پر میدان محشر لگے گا، شام کا جو ملک ہے سیریا، وہاں پر ہمارا میدان محشر ہوگا، اور قبر سے اٹھنے کے بعد ایک ڈرائیور ہوگا جسے سائق، ہنکانے والا کہتے ہیں، وہ راستہ دکھلائے گا کہ ادھر چلو سیدھا، کہیں ٹیڑھا میڑھا مڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شہید اور ایک فرشتہ بطور گواہ ہوگا، اور بعض روایات کے مطابق اعمال نامہ ساتھ ہوگا، چلیے اللہ کی طرف، اللہ بلا رہا ہے۔ مقنعین رؤوسہم، سر جھکے ہوئے، مہطعین، آنکھوں سے بالکل خشیت، لا یرتد الیہم طرفہم، انسان پر جب خوف کا عالم ہوتا ہے تو اس کی آنکھ جھپک جاتی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہوگا تو خوف اور روح کا عالم، لیکن آنکھ جھپک نہیں سکے گی، ایسا خوف۔ وافئدتہم ہوا، اور دل میں عجیب و غریب خدشات منڈلا رہے ہوں گے کہ کیا ہوگا، ہمارے اعمال قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، جنت ہے یا جہنم ہے۔ 70 سال 75 سال 60 سال زندگی تو گزار لی ہے، اب اس کے بدلہ ملنے کا وقت ہے کہ آیا، اب کیا ہوگا؟ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، نہ یہ آسمان ہوگا نہ یہ زمین ہوگی، آسمان اور زمین بھی الگ قسم کے ہوں گے، اور رستے کے اندر تم دیکھو گے کہ گنہگار مقرنین فی الاصفاد، بیڑیوں کے اندر جکڑے ہوئے ہوں گے، سرابیلہم من قطران، اوپر جو لباس پہنا ہوگا انتہائی خارشی لباس ہوگا، وتغشا وجوہہم النار، آپ کمر پہ ضرب لگا دیں، ٹانگ پہ زوردار ضرب لگا دیں برداشت کر لیتا ہے، لیکن چہرے پر ہلکی تھپڑ لگائیں تو کہتے نہیں یار چہرے کو ہاتھ نہیں لگا رہا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے عذاب ہی چہرے سے شروع، وتغشا وجوہہم النار، پورے چہرے کو آگ ڈھانپ لے گی۔ تو یہ جو منظر سب سے پہلا منظر ہے، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا تکلم نفس الا باذنہ، کوئی کچھ بات نہیں کر سکتا، بالکل خاموشی، کوئی بات نہیں ہوگی۔ اب آگے گئے اور آگے جانے کے بعد اعمال نامے کھلیں گے، ہلکا شور شرابہ، غلغ و پاڑا، افراتفری ہوگی، اس دوران وہ ہاتھ پیر مارے گا، جس طریقے سے روح نکلنے لگتی ہے آدمی کی تو وہ ہاتھ پیر مارتا ہے، یا سمندر میں ڈوبنے والا شخص آہو بکا اور جزا فضا کرنے کے لیے ہاتھ پیر مارتا ہے، جس طریقے سے باپ بیٹے کو رنگے ہاتھوں پکڑ لے، بیٹا کہتا ہے ابا میرے کو تو فلاں بھائی نے بولا تھا یہ کرنے کا، اب یہ وقت ہوگا کہ اس وقت اللہ پکڑے گا، تو اب وہ ہاتھ پیر مارے گا کہ اللہ میں نے تو کچھ نہیں کیا ہے، وہ میرے کو تو یہ شیطان صاحب تھے، انہوں نے شیطان نے ورغلایا تھا، یہ ہمارے چودھری صاحب تھے، اللہ کو کہے گا ربنا انا اطعنا سادتنا، یہ چودھری صاحب ہے، اللہ ان کو پکڑی، اسی نے میرے کو سارا مروایا تھا، میں تو اس کی باتوں میں آ گیا تھا۔ کہیں شیطان کو دوش ڈالے گا، شیطان کو مجرم بنائے گا، تو شیطان بھی کہہ دے گا بھائی میں نے کیا کیا تھا، ان دعوتکم، میں نے تو خالی دعوت دی تھی، فاستجبتم لی، لبیک تو تم نے میری دعوت پر کیا، تو آج مجھے کہاں کو مجرم ٹھہراتے ہو، لا تلومونی، مجھے ملامت کرو، لم نفسک، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تو یہ وہ وقت ہے جب ہاتھ پیر مارنے کے لیے کبھی اس پر بات کرے گا، کبھی اس کو مجرم بنائے گا، کبھی کچھ بات کرے گا، اور آخری وقت جس وقت اعمال نامے سے نکلنے سے بالکل پہلے سزا کا وقت سننے سے، سزا کا جگہ کا تعین، جنت جہنم یا اعراف کا ہونے سے پہلے کا جو بالکل وقت ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت حق کی تعین ہو جائے گی۔ اب جب جھوٹ بولے گا زبان کہے گی تو جھوٹ بول رہا ہے، ہاتھ نے یہ گناہ کیا تھا، بولے گا نہیں میرے ہاتھ نے نہیں کیا، ہاتھ خود کہے گا کہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ اپنے ہاتھ کو بولے گا لمن شہدتم علینا، میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، میری بلی مجھے میاؤں میاؤں، سب تمہارے لیے کیا، تم ہی میرے خلاف، وہ کہے گا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء،
زبان تو گوشت کا لوتھڑا ہے، اللہ نے طاقت دی نا بولنے کی، تو اسی گوشت کے لوتھڑے میں آج اللہ نے مجھے طاقت دے دی بولنے کی، میں تمہارے خلاف ہو گیا۔ تو یہ تین الگ الگ قسم کے منظر ہیں جن کو قرآن مجید نے الگ الگ طریقے سے بتایا ہے کہ یہ الگ الگ طریقہ ہے کہ جہاں پر کبھی قرآن مجید بتاتا ہے کہ بالکل بات نہیں ہوگی، کہیں قرآن بتاتا ہے بات ہوگی لیکن آئیں بائیں شائیں کرے گا، اور کہیں قرآن بتاتا ہے کہ جب آئیں بائیں شائیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو پکڑ آئے گی۔ یوم یاتی، یہ وہ دن ہے جس دن وہ آئے گا، لا تکلم نفس الا باذنہ، کوئی انسان بات نہیں کر سکے گا جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو۔ اب اس کے بعد کون اچھا اور کون غلط، یہ انشاءاللہ پھر بعد میں